الرحمن الرحیم۔ آغاز وحی۔ آج کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول کب شروع ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 برس ہوئی، 17 رمضان المبارک 16 اگست 610 عیسوی یہ تاریخ تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے جایا کرتے تھے، اور غار حرا میں بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے بالکل آخری کونے پر ایک غار ہے، غار حرا۔ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، کئی دن وہاں گزارتے تھے عبادات میں۔ جب وہ کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا تو پھر تشریف لاتے تھے۔ اسی غار حرا میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود استاد ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے کہ جس کا استاد اللہ ہو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام سے جبریل نے عرض کیا اقرأ، پڑھیے۔ آگے سے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کسی انسان سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کے دبایا اور پھر فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے۔ دوبارہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ پکڑ کے زور سے دبایا، پھر تیسری دفعہ دوبارہ، پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس میں پیغام ہے پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے، اور یقیناً آپ کا رب بہت مہربان ہے جس نے تعلیم دی، قلم کے ذریعے تعلیم دی انسان کو اس چیز کی جس کا اس کو علم نہ تھا۔ پہلی وحی کا پیغام 2 چیزیں ہیں، اپنے اللہ کو پہچانو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اللہ کو پہچانو جس نے سارے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ ہر مخلوق ہر وقت اپنے اللہ کی محتاج ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو، ولی ہو، انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو۔ اللہ کا درجہ کسی غیر کو نہ دو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اللہ کو پہچاننا جیسے اللہ کی پہچان کا حق ہے،
کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی غیر نہیں چل سکتا۔ جو اپنے آنے میں اللہ کا محتاج ہو وہ کیسے اللہ کے برابر بن سکتا ہے؟ جو ہر وقت، ہر لمحے، ہر سانس میں، ہر گھڑی میں اپنے اللہ کا محتاج ہو، اللہ کا درجہ کیسے پا سکتا ہے؟ تو پہلے وحی کے اندر دو پیغامات۔ نمبر ایک، اللہ کو پہچانو۔ نمبر دو، خلق الانسان من علق، اپنی اصلیت کو پہچانو، تمہاری اصل کیا ہے؟ اللہ نے تجھے جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا، تو لہٰذا اپنی اصلیت کو پہچان کر آپ کے ساتھ تواضع اچھی لگتی ہے، تکبر کبھی دل میں نہ آئے۔ اپنے حقیقت کو دیکھو، اپنی اصل کو دیکھو۔ اب تمہارا درجہ بڑھے گا تقویٰ کے ذریعے۔ اگر تمہارے دل میں تقویٰ ہوگا، جتنا زیادہ تقویٰ اتنا ہی آگے نکلو گے۔ اگر تقویٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی اصلیت کو دیکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارو، کہ یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی دولتیں یہ چند دنوں کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننا کہ میری حقیقت کیا ہے، میری اصل کیا ہے، اور اپنے اللہ کو پہچاننا، یہ دو پیغامات ہیں پہلی وحی میں۔ تو آپ علیہ السلام پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ تیسری دفعہ جب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اقرأ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر چوتھی دفعہ پر آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ آیتیں جاری ہوئی، 5 آیتیں۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ آپ علیہ السلام کے نکاح میں اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، گھر میں تشریف لائے، بہت خوف زدہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا ہوا؟ تو یہ ساری کہانی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے سنائی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی اور فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ایک چچا بھائی ورقہ ابن نوفل، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ تو ورقہ ابن نوفل نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا، کیا سنا؟ آپ علیہ السلام نے یہ سب کچھ کہ میں نے ایسے فرشتے کو دیکھا اور یہ کہانی سنائی۔ تو ورقہ ابن نوفل چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے فرمایا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ بہت عظیم انسان ہیں، میں چونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے اس ملک سے، اس علاقے سے نکال دے گی، تو میں بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دے دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ایسا ہی ہوگا، یہ پیغام جو بھی لے کر آیا ہے سارے لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کی، سارے لوگ مخالف، شروع میں سارے لوگ اعتماد کرتے تھے، صادق اور امین سے غیر مسلم بھی پکارتے تھے، لیکن جب دین اسلام کا سلسلہ شروع ہوا سب کے سب مخالف ہو گئے، اپنے بھی مخالف، اپنے خاندان والے بھی مخالف، غیر بھی مخالف۔ تو یہ پہلی وحی تھی، اور اس میں 2 چیزوں کا پیغام کہ اپنے اللہ کو پہچانو اور اپنی ذات کو پہچانو۔ تمہاری کوئی اوقات نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں، آپ کا مقام، درجہ، حیثیت بڑھے گی جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو۔ لہٰذا جو لوگ تقویٰ سے خالی ہے ساری دنیا کے مالک بن جائے کچھ بھی نہیں ہے۔